السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ شہاب بھائی کا پیدل حج کے لیے جانا صحیح ہے یا غلط ہے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے جائز اور ناجائز سے، تو اگر پیدل چلنے کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں، مثلا راستے کا امن والا ہونا، کسی ظالم و جابر بادشاہ کا ڈر کا نہ ہونا، اپنے حکومت کے سارے ڈاکومنٹس حکومت کے قوانین اور ضوابط کے مطابق تیار کرنا، کمپلیٹ کر لینا، اور محض اللہ کی رضا کے لیے جانا، نام و نمود، شہرت اور ریاکاری کے لیے نہ جانا، اور دیگر جو بھی شرائط ہیں، اگر وہ مکمل طور پر پائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سارے علماء کرام کا غالباً ایک ہی جواب آئے گا کہ پیدل حج کے لیے جانا جائز ہے۔ البتہ افضل اور غیر افضل کے بارے میں علماء کرام کے دو طرح کے اقوال آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض علماء کے بیان کے مطابق پیدل چلنا افضل ہے، اور بعض کے مطابق سوار ہو کر بیت اللہ کے لیے جانا زیادہ افضل ہے۔ علماء کرام نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ایسا نہیں ہے کہ دل میں جو بھی آیا اپنی منشا سے کہہ دیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی علماء کرام کے دو طرح کے اقوال آپ کو نظر آئیں گے۔ جن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حج کے لیے پیدل چلنا زیادہ افضل ہے، وہ قرآن مقدس کی اس آیت کو پیش کریں گے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں میں اعلان کرو، لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین، اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر بھی دور دراز مقامات سے آئیں گے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں یہاں رجال یعنی پیدل چلنے کا ذکر پہلے ہے اور سواری پر چلنے کا ذکر بعد میں ہے، تو پیدل چلنے کی افضلیت یہاں معلوم ہوتی ہے اس کا پہلے ذکر ہونے کی وجہ سے۔ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو بلایا اور فرمایا حج کے لیے پیدل چلا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مکہ سے بیت اللہ تک حج کے لیے پیدل جائے اور پیدل ہی واپس آئے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدود حرم کے اندر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو اب جو پیدل حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے ایک قدم پر حدود حرم کی 700 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس اعتبار سے ان نیکیوں کی تعداد 7 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بھی احادیث ہیں جن احادیث کے اندر پیدل چلنے پر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور جو علماء کرام یوں کہتے ہیں کہ سوار ہو کر جانا زیادہ افضل ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی لوگوں کے ایسے اعمال کو ناپسند کیا ہے کہ جن اعمال کے اندر انسان اپنی طاقت سے زیادہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک عورت نے نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چلے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مروہا، اس کو حکم کرو، فلترکب، کہ وہ سوار ہو کر آئے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلها عندها امرأة، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول گئے، اما عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا من ہذہ، یہ کون ہے؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فلانۃ،
اے اللہ کے رسول فلانی عورت تذکر من صلاتها، اما عائشہ نے اس کی نمازوں کے بارے میں ذکر کیا کہ اتنی اتنی نمازیں یہ پڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بما تطیقون، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی اعمال واجب کیے ہیں، ضروری کیے ہیں کہ جتنی کہ تم طاقت رکھتے ہو۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دیتے ہوئے نہیں اکتائیں گے، تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ 3 صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول کے عبادات کے متعلق سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول رات بھر کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات میں سے کسی نے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ان 3 صحابہ نے اللہ کے رسول کی عبادت کو اپنے گمان کے مطابق کم سمجھا، جیسا ان کا گمان تھا کہ اللہ کے رسول تو رات بھر قیام میں ہی رہتے ہوں گے۔ تو پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہہ رہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہہ رہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ چلے گئے، اللہ کے رسول کو ان کا بارے میں بتلایا گیا کہ اس طرح 3 صحابی آئے تھے اور اس طرح کہہ کر گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلوایا اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انی اتقاکم، یہ فرمایا انی اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں، کسی دن نفل روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور بھی دیگر روایات ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول نے اس طرح اعمال میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والوں کو منع کیا ہے۔ اس لیے افضل اور غیر افضل کا فرق ہے۔ رہا شہاب بھائی کا مسئلہ، اس نے سرکاری جتنے بھی کاغذات کارروائی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کی ہے، چلنے کی پریکٹس کی ہے۔ نام و نمود اور شہرت کا تو ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بندہ اس لیے چلا ہے۔ ہمیں رشک آتا ہے اس کے پیدل چلنے پر، اور جو محبت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں اس کی ڈالی ہے اس پر ہمیں رشک آتا ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنا، انگلیاں اٹھانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میری آپ کے لیے ایک رائے ہے کہ جب بھی ہمارے دل کے اندر کسی عبادت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اپنے علماء سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ علماء کرام ہماری صحیح رہنمائی فرمائیں گے، ہم کو صحیح طریقہ بتلائیں گے کہ تم کو کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے منچاہی طریقے سے نہ چلیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو فوراً ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں، اور علماء کرام اگر ہماری اس میں رہنمائی جیسے فرمائیں اسی طریقے سے اس کو انجام دیں، انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے لیے خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔